ایران میں 22 سالہ لڑکی مہسا امینی کی پراسرار ہلاکت یا قتل کے بعد احتجاجی تحریک چوتھے مہینے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایرانی حکومت مظاہروں میں حصہ لینے والوں کو نہ صرف گرفتار کر رہی ہے بلکہ انہیں پھانسیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ ایران کی معروف اداکارہ اور انسانی حقوق کی کارکن ترانہ علی دوستی کو بھی ایران میں جاری احتجاجی تحریک کی حمایت کرنے پر ایرانی سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کر لیا ہے۔ ایرانی حکام نے الزام لگایا ہے کہ ترانہ علی کو غلط معلومات اور مواد شائع کرنے اور افراتفری پھیلانے کے لیے حالیہ اقدامات کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اداکارہ ترانہ علی دوستی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے کئی مرتبہ ایران میں احتجاجی تحریک کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اداکارہ نے احتجاجی تحریک میں شریک کارکن محسن شکاری کو پھانسی دیے جانے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ بین الاقوامی ادارے خون کی ہولی کو جو انسانیت کی توہین ہے اسے دیکھ رہے ہیں۔ اداکارہ ترانہ علی دوستی نوعمری سے ہی ایرانی سینما کی نمایاں ترین شخصیات میں شامل ہیں۔ انہوں نے سعید روستائی کی فلم لیلا اینڈ ہر برادرز میں اداکاری کی جو اس سال کانز فیسٹیول میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ محسن شکاری کے حوالے سے ایرانی عدلیہ کی ویب سائٹ کے مطابق انقلابی عدالت نے 23 سالہ محسن شکاری کو تہران کی ایک سڑک بند کرنے اور ایک ایرانی سیکیورٹی اہلکار کو چاقو سے زخمی کرنے کے الزامات کے تحت 20 نومبر 2022 کو سزائے موت سنائی تھی۔ محسن نے سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی، تاہم ملک کی سب سے بڑی عدالت نے انقلابی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا اور اسے 8 دسمبر کو پھانسی دے دی گئی۔ محسن شکاری کو 25 ستمبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس سے ایک ہفتہ قبل مہسا امینی کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے تھے۔ واضح رہے کہ ایران کی اخلاقی پولیس نے 13 دسمبر کو مہسا امینی کو تہران سے گرفتار کیا تھا۔ اس پر الزام عائد کیا کہ اس نے مناسب انداز میں حجاب کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ بعض عینی شاہدین کے مطابق گرفتاری کے فوراً بعد جب مہسا امینی کو گاڑی میں بٹھایا گیا تو اس کے سر پر کسی چیز سے ضرب لگائی گئی جس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو گئی، بعد ازاں کوما میں چلی گئی اور پھر 16 ستمبر کو اسی حالت میں انتقال کر گئی۔ دوسری جانب ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ مہسا امینی کو اچانک دل کا دورہ پڑا تھا، تاہم لڑکی کے گھر والے سرکاری موقف نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ مہسا امینی پر پولیس حکام نے تشدد کیا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ محسن شکاری کے خلاف مقدمہ اس قدر تیزی سے چلا اور اتنی ہی تیزی سے اسے سزائے موت دے دی گئی جس پر ایران ہی نہیں دنیا بھر کے لوگ حیران ہیں۔ مقدمہ میں شکاری کی پہلی پیشی، انقلابی عدالت سے سزا، سپریم کورٹ کا اپیل پر فیصلہ اور پھر پھانسی پر عمل درآمد، یہ سب کچھ محض 1 مہینے کے اندر ہی مکمل ہو گیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ محسن نے اپنے اقدامات سے دہشت اور خوف پھیلایا، لوگوں کو آزادی اور تحفظ سے محروم کیا۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ایران میں مزید 28 افراد کو پھانسی دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایرانی حکام مقبول عوامی تحریک کو دبانے کے لیے پھانسیوں کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ایرانی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ احتجاجی مظاہروں کی صورت میں فساد فی الارض پھیلانے اور خدا کے خلاف جنگ کرنے والے بعض افراد کی سزائے موت برقرار رکھی گئی ہے اور ان پر بہت جلد عمل درآمد ہوگا۔ ایک اندازے کے مطابق ایران میں اس سال 2022 میں اب تک 500 افراد کو پھانسیاں دی جا چکی ہیں، جو گزشتہ برس دی جانے والی پھانسیوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہیں۔ سن 2021 میں 333 افراد کو ایران میں پھانسی دی گئی تھی۔ انسانی حقوق کی علمبردار تنظیم سازمان حقوق بشر ایران نے مظاہرین کو پھانسی کی سزائیں دینے کو انسانی حقوق کے تمام قوانین اور معیارات کے منافی قرار دیا اور بین الاقوامی برادری سے کہا ہے کہ وہ اس پر مناسب رد عمل کا مظاہرہ کرے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلقہ ادارے نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قیدیوں کو سزائے موت دینا بند کرے، تاہم ایرانی حکام کہتے ہیں کہ وہ غیر ملکی طاقتوں بالخصوص امریکہ کی سازش کے خلاف اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ حالیہ احتجاجی مظاہروں کے پیچھے امریکہ، اسرائیل، یورپی قوتیں اور سعودی عرب کا ہاتھ ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے گزشتہ ماہ ایران میں احتجاجی مظاہروں سے نمٹنے کے اقدامات سے متعلق فیکٹ فائنڈنگ مشن تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن ایران نے مشن کے ساتھ تعاون سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ مشن کی تشکیل کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما ہیں۔ ایران کے مطابق دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے مسلسل ہو رہے ہیں۔ خواتین بغیر سر ڈھانپے مظاہروں میں شریک ہیں۔ بعض خواتین اپنے دوپٹے اور سکارف جلا رہی ہیں، بعض اپنے سر کے بال کاٹ کر پھینک رہی ہیں اور نعرے لگا رہی ہیں زن زندگی آزادی، جبکہ کاروباری طبقہ بھی شٹر ڈاؤن ہڑتالیں کر رہا ہے۔ احتجاج صرف ایران کے اندر ہی نہیں ہے بلکہ بیرون ممالک میں مقیم ایرانی بھی سڑکوں پر نکلے ہیں۔ ایران کو سب سے زیادہ خفت کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ میں ایرانی فٹ بال ٹیم نے اپنا قومی ترانہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔
ایرانی فٹ بال ٹیم کے کپتان احسان حاج صفی نے کہا کہ وہ مہسا امینی کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کی حمایت کرتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی سیکیورٹی فورسز احتجاجی مظاہروں میں شریک مردوں، خواتین اور طالبات پر گولیاں برسا رہی ہے۔ اس بات کی تصدیق ایرانی ہسپتال کے ڈاکٹروں نے بھی کی ہے۔ سازمان حقوق بشر ایران کے مطابق مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد احتجاج کے دوران 7 دسمبر تک 458 افراد کو ہلاک کیا جا چکا ہے، جن میں 63 بچے اور 29 خواتین بھی شامل ہیں۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں کردستان میں 53 اور مغربی آذربائیجان میں 53 ہوئیں۔ دارالحکومت تہران میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 46 ہے۔ خبر رساں ایجنسی AP کے مطابق گزشتہ 3 ماہ کے دوران میں 18,000 سے زائد مظاہرین گرفتار ہو چکے ہیں۔ تشدد، ہلاکتوں اور گرفتاریوں کے باوجود ایران کے صدر ابراہیم رئیس کا کہنا ہے کہ مظاہرین کی آواز کو ہر حال میں سننا چاہیے اور طلبہ کی بات سننے کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ احتجاج اور ہنگامے میں فرق ہوتا ہے۔